الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ بے شک وہ لوگ جو کھلا بہتان لائے، عصبۃ منکم ایک گروہ تم میں سے، لا تحسبوه شرا لکم نہ تم انہیں گمان کرو برا اپنے لیے، بل هو خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر ایک شخص ان میں سے، مکتسب من الاسم جس نے گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ اور وہ شخص جو اس بڑی بات کا سرپرست بنا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر پہ جب منافقین نے الزام لگایا، وہ خود اپنے لفظوں میں یہ ساری بات بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ جاتے تو قورا ڈالا کرتے تھے، تو جب غزوہ بنی مستلق کی باری آئی تو تب میرے نام کا قورا نکلا تو ہم چلے گئے۔ پھر جب واپس آئے تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو میں رفع حاجت کے لیے گئی تو وہاں میرا ہار وہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا، تو میں اس کو ڈھونڈنے لگی تو کجاوے کے اندر اس وقت خواتین کو بٹھا کے وہ سواری پہ رکھ دیتے تھے، تو خواتین اتنی بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں، اٹھانے والوں نے اٹھایا اور کجاوا اسی طرح وہ ڈولی نما ہوتا تھا، وہ سواری پہ رکھ دیا ہودہ، تو لشکر چلا گیا۔ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ جا چکے ہیں، تو میں وہاں لیٹ گئی کہ کوئی نہ کوئی ہوگا آتا جاتا پیچھے، تو اس کے ساتھ پھر قافلے کے ساتھ مل جائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے سے دیکھ کے آئیں لشکر میں کسی کا کوئی سامان بھول گیا ہو یا کوئی پیچھے رہ گیا ہو۔ تو انہوں نے، مجھے نیند آ گئی، میں چادر لے کے سو گئی، تو مجھے لیٹی کو پہچان کے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو میں اٹھی، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے، انہوں نے سواری بٹھا دی تو میں اوپر بیٹھ گئی سواری کے، اور یہ ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے، یہ سواری پہ نہیں بیٹھے۔ فرماتی ہیں کہ تیزی کے ساتھ چلتے رہے کہ ہم لشکر کے ساتھ آ کے مل گئے۔ مدینہ طیبہ آئے تو مجھے کچھ بیماری آ گئی، میں بیمار ہو گئی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ پوچھتے کہ کیا حال ہے، زیادہ بات نہ کرتے، تو میں پریشان بھی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو میرے ساتھ مستہ کی والدہ تھی، مستہ بن اساسہ کی والدہ، تو اس کا اپنی چادر میں پاؤں اٹکا اور وہ گرنے لگی، تو کہنے لگی مستہ ہلاک ہو، تو میں نے کہا کہ وہ تو ایک نیک صحابی ہے، بدر میں اس نے شرکت کی ہے، آپ اس کے بارے یہ جملہ کیوں بول رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتلایا کہ اس نے یہ بات کی ہے اور منافقین یہ بات کر رہے ہیں۔ فرماتی کہ میری بیماری میں اضافہ ہو گیا، میں گھر واپس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے خاموش سے تھے، تو میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ لوگ میرے بارے یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگیں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، حسد ہو ہی جاتا ہے۔ والد سے بات کی، ایک مہینہ گزرا، میری بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت اسامہ سے پوچھا، کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بات کا جو تولی کبرہ سرپرست ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے جو منافقوں کا سردار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بیوی پاک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کی بیوی پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیر والا مشورہ دیا،
آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ پہ کون سا تنگی ہے، آپ کوئی اور بیوی اختیار کر لیں، اگر زیادہ پوچھنا ہے تو بریرہ سے پوچھیں جو ان کے گھر کی لونڈی۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، تو وہ فرمانے لگیں کہ یہ تو اتنی نیک ہے، اتنی سادی اور بھولی ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا آٹا کھا جاتی ہے، اس کے اندر اتنی چالاکی ہوشیاری اس طرح کی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہن حمنہ بنت جاحش اس حرف تراشی کا شکار ہو گئیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے سیدہ زینب، تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیر کی بات کی، فرمایا اللہ کے رسول میں نے عائشہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اور جس بندے کے سر پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس میں بھی مجھے سوائے خیر کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بہر غرض اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنا بڑا الزام لگ گیا، اس کے باوجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر تشریف لائے تو میرے قریب ہو کے بیٹھ گئے، تو مجھے قریب ہو کے بیٹھنے کے بعد کہنے لگے عائشہ اگر تیرے سے کچھ کمی سرزد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو فرماتی ہیں میری بیماری میں اور میرے رونے میں اور اضافہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل کریں گے، میرے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا، لیکن مجھے یہ نہ تھا کہ میرے بارے قرآن کی آیات آئیں گی، میں اپنے آپ کو اتنے اونچے قد کا نہیں سمجھتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ بڑے ہی پریشان تھے، اور مجھے اطمینان تھا چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارسا ہوں، اور میرے بارے جتنی باتیں ہیں ساری کی سارے پروپیگنڈے اللہ بے نقاب کر دے گا۔ تو یہاں سے یہ پھر آیات شروع ہوئیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی براعت میں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کھلا بہتان تراشا، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ۔ تو منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، جو مسلمان تھے ان پہ پھر تو حد لگائی گئی الزام لگانے کی، جو 80 کوڑے سزا ہوتی ہے ان کو دے کے ان کا معاملہ دنیا میں پاک اور صاف کر دیا گیا۔ ان میں 3 لوگ تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان سے بھی بات ہو گئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتنے بڑے شر کے اندر سے اتنی ہی بڑی خیر نکالے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شر کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر نکال دیتے ہیں، لوگ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس سے بڑی خیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، آسمان سے وحی آئی اور اتنا کھول دیا بات کو، ایمان والوں کی تعریف کی اور منافقین کو بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا تھا، آپ خوش تھے وحی آنے کے بعد، اور پہلے 1 مہینہ 40 دن 50 دن کتنی تنگی اور تکلیف کے ساتھ گزرے، پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پورا 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ یہاں سے یہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی غیب نہیں جانتا، آپ انتہائی پریشان رہے، انتہائی پریشان رہے۔ فرماتی ہیں کہ میں تو بیمار ہو کے بستر کے ساتھ بستر ہو گئی اور بال میرے جھڑنے لگ گئے سر کے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شریف آدمی، کریم النفس آدمی، اتنا بلند قامت آدمی، اتنا بڑا چودھری آدمی، اسلام کے اوپر جس کے اتنے احسانات ہیں کہ اسلام قیامت تک مقروض ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا، سر جھکائے گھر میں بیٹھے ہوئے، والدہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ فرماتی میری 1-2 سہیلیاں ہمارے گھر میں آتی تو دن کو ہم جی بھر کے روتے، سارے روتے بیٹھے ہیں، سارے رو رہے ہیں، ادھر بیٹھا رو رہا ہے، ادھر بیٹھا رو رہا ہے، ادھر بیٹھا رو رہا ہے۔ ایسا ایک افسوس کا عالم ہے، اتنے بڑے بڑے شریفوں پہ اس طرح کی آزمائشیں بھی آ جایا کرتی ہیں، اتنے بڑے بڑے شریفوں پہ اتنی بڑی بڑی، ان سے یہ تو کائنات کا خلاصہ ہیں، ان سے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اب کائنات کی اس وقت کی عورتوں میں سے جس دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں حیات تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامیہ کی بیوی ہیں،
امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے مقام اور شرف عطا کی ہے، ان کی اہلیہ آپ کی عزت ہیں، آپ کا حرم ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی چادر ہیں، آپ کی پگڑی ہیں وقار کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی بڑی بات ہو گئی، واضح کھلی الزام تراشی منافقین نے، اور پھر اپنے کچھ لوگ بھی سنائی بات کر دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی فلسفہ جھاڑ دیتے ہیں، گل ہوئی ہو تے کو کردا ہے، گل ہوئی ہو تو کو کردا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد لگائیں، اسلامی قانون ہو، ایسی بات کہنے والا پھر جان نہیں چھڑا سکتا، کسی کے بارے ایسی بات کہے اور کہے کہ میں نے ایسے سن کے کہہ دیا تھا، نہیں، اسے پھر سزا ملے گی 80 کوڑوں کی شکل میں۔ تو یہ شخص جو سرپرست بنا، اس نے پروپیگنڈے کو ہوا دی، ان میں سے عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر نکالی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آج بھی عفیفہ کائنات، اللہ کی ذات معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو ہمیشہ خیر سننے کی توفیق دے۔ سوشل میڈیا پہ بعض دفعہ ایسے کلپس آ جاتے ہیں اہل تشیع کے ذاکروں کی طرف سے، عبداللہ بن ابی کی بات کچھ بھی نہیں ہے، جتنی بڑی بڑی باتیں عفیفہ کائنات کے بارے یہ کر دیتے ہیں۔ اب بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، سیدہ صدیقہ کائنات کے بارے، پچھلے دنوں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی اور بڑا ایک ریلیاں ہوئیں اور جلسے ہوئے۔ یہ 2 ہفتے پہلے پھر ایک ذاکر نے بک کی، یعنی اس گھرانے کی، جس کی پورے گھرانے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آئی ہیں۔ یہ گمراہ اور لعین اس دور میں بھی عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھار کھاتے ہیں، اور اتنی حد تک اور اتنی توہین کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کی روایات کی، ان کی احادیث کی، کہ وہ جملے ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے نہ آپ کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی مسجد کے اندر وہ بولے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس پروپیگنڈے کو ہوا دے، اس الزام تراشی کے پروپیگنڈے کو، ان میں سے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ بعض نے نعوذ باللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے، یہ غلط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا نام لیا تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں بھی عبداللہ ابن ابی کا نام ہے، کہ اسی نے جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو ہوا دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے میرے گھر پہ زبان دراز کی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ ہوں، سردار تھے اپنے قبیلے کے، کہ آپ اس شخص کی طرف اشارہ فرما دیں، میں اس کا سر اتاروں گا، اگر میرے قبیلے سے ہوا تب بھی، اگر دوسرے قبیلے سے ہوا تب بھی، میں اس کی گردن اتاروں گا۔ ایک آپ کے آنکھ کے اشارے پہ گردنیں کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کے حال پہ چھوڑا، پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے، خرابی سے بچنے کے لیے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ انہیں کچھ نہیں کہتے؟ اللہ نے بتلا بھی دیا ہے، فرمایا انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جب ان کو ماروں گا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے دوستوں کو مارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، میں انہیں کیسے روکوں کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے نہ آؤ؟ یہ افراتفری کرتے ہیں، جو کچھ مرضی کرتے ہیں، لیکن ان کو جب سزائیں دوں گا، ان کو ماروں گا تو لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے، یہ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہوئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مارتا ہے، ہمیں سزائیں دیتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، کچھ وزاداری کے بھی اصول ہوتے ہیں، کچھ وزاداری کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا وزادار خاندان حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت مصطح بن اساسہ کے گھر کا پورا خرچہ جاتا تھا۔ تو جب اتنی بڑی بات انہوں نے کھلی کھلی کر دی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بھلا نہیں کہا، بس خرچہ گھر کا بند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہیں آگے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت فضیلت بیان کی، ان کی عظمت بیان فرمائی اور کہا کہ بلا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، جو عظمت والے ہیں، عظمت والے، انہیں نہیں چاہیے کہ ان باتوں پہ دل گھبراہٹ کا شکار ہو کر کے اللہ کے لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کو بند کر دیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت طیبہ سنی، فوراً اس پہ عمل کیا اور اس مصطح بن اساسہ کے گھر کا جو اس کا روزینہ تھا، اس کا گھر کے اندر جو جاتا تھا، روزانہ کی بنیاد پہ کھانے پینے کا سامان جاتا تھا، ان کے ذخیرہ جاتا تھا، ان کے لیے غلہ جاتا تھا، اس کو زیادہ کر دیا پہلے سے۔ تو انہی کے بارے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ اللہ کی وحی آتی ہے، دل و جان سے ان پہ ایمان لے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو،
جب ہم قرآن مجید کی نور بھری آیات سنتے ہیں تو ہمیں فوراً اصلاح کرنی چاہیے، اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ اصلاح کی مجالس جتنی زیادہ منعقد کی جائیں کم ہیں۔ گھر گھر قرآن مجید کے تفسیر کے کورس ہوں، بیٹیاں قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر پڑھی ہوئی ہوں، آئے دن دکان پہ، مارکیٹ میں کوئی میٹنگ بلا کے، کوئی دوستوں کی مجلس بلا کے قرآن مجید کے نور کو عام کیا جائے، تاکہ کوئی اس کو سن کے اپنی اصلاح کرے اور وہ میری آپ کی آخرت اور زندگی اور دنیا اور قبر سنوارنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں جب سنا اس اتنے بڑے الزام کو ایمان والوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، کیوں نہیں خیال کیا اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں اس کو بہتر، وقالوا ھذا افک مبین، اور انہوں نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا ایک اظہار کیا ہے، یار تانوں کرنا چاہیے سی، سارے اکٹھے ہو گئے پورے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ آپ اس بات کو، یہ میں نے جو چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو بڑے جمعوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، بڑے واقعات ہیں، اس میں بڑی تفسیریں ہیں، اس کے اندر تفصیلیں، لیکن بات سمجھ آ گئی۔ خلاصہ کلام، اتنے بڑے گھر کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بندے پہ آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں اور چھوٹے بندوں پہ آزمائشیں بھی چھوٹی آتی ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینی، بندے پہ آزمائش اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کے اندر دین ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر دین سخت ہوتا ہے آزمائشیں سخت آتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ نُقِصَ فِي بَلَائِهِ، اگر دین کم ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی کم آتی ہیں۔ تو اگر میرے اوپر، آپ کے اوپر کبھی کبھی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کو ہمیشہ خیر سمجھا جائے، بیماری کی شکل میں آ جائے، قرض کی شکل میں آ جائے، کاروبار کے اندر کچھ گھاٹے کی شکل میں آ جائے، یا کاروبار کے اندر اضافے کی شکل میں آ جائے، یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، لیکن وہ لے کے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، بعض دفعہ دے کے شکر کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں، ہر آزمائش میں اس سے خیر مانگی جائے کہ اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں مجھے خیر والا بنا، مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، میرے جسم سے انگ انگ سے خیر پھوٹے، میں جہاں قدم رکھوں خیر اترے، میرے گھر بار مال و جان کے اندر خیریں پیدا فرما۔ اور پھر اگر انسان کہیں کوئی ایسی بات سنے تو فوراً صفائی دے۔ اس آیت طیبہ میں یہ کہا گیا ہے کہ فوراً صفائی دے، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا فوراً صفائی دے، کہے نہیں بھائی، نہ ہم چور نہ چور کے پائی واڑ، نہیں بھائی ہم نہیں ایسی بات کریں گے۔ عزتیں بیٹیوں بہنوں کی سب کی سانجھی، کسی کی بیٹی کے بارے، کسی کی بہن کے بارے نہ بات کرتے ہیں نہ بات کرنے دیں گے۔ یہ شریف گھروں کی نشانی اور علامت ہوتی، یہ شریف گھروں کی نشانی اور علامت ہوتی۔ ہمیشہ بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ پہرا دینے والے۔ آج ایسے ہی ٹیچروں کی سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کے اندر ایسے ہی استادوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ بلیک میلر طبقہ نمبر دینے کے چکر کے اندر آئے دن میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح نوجوان بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سارے کا سارا اختیارات ڈین آف فیکلٹی کو دیا ہوا ہے، سارے کے سارے اختیارات پروفیسر کو دیے ہوئے ہیں، 5 نمبر مضمون کے جس پہ ساری زندگی کھپا دی ہے، باقی 95 اس کی فرما برداری کے، 95 اس کی چاکری کے، 95 اس کی نوکری کے، بڑا غرق کر دیا تعلیم کا۔ پیپر لیک ہو رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور اتنے بڑے عہدے کے پیپر لیک ہو رہے ہیں اور پیپر بیچے جا رہے ہیں، 25-25 لاکھ کا پیپر، عزتوں کا عصمتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تماشا بنایا ہوا۔ پیر دیکھ لیں آپ، پیر خانے برائی کے اڈے بنے ہوئے، کتنی برائی پھیلی ہوئی، جگہ 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 درندے منہ کھول کے کھڑے ہوئے۔ ایسے ہو کے عالم میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اپنے بچے بچیوں کی عزتوں پہ پہرا دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کے نام پہ بچے بچیوں نے ماں باپ کو پاگل بنا رکھا ہے، خدا کی قسم ہے سوائے حماقت کے کچھ بھی نہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں، اگر کوئی بچہ کسی فیلڈ میں آگے آ جاتا ہے نا، اس کی فیسوں کا آپ حساب لگا لیں، اس نے جو جوانی اپنی بیڑا غرق کر دی ہے اس کا آپ حساب لگا لیں، اس کی ساری زندگی کی تنخواہیں آپ کے اس دور کے پیسے کا مقابلہ نہیں کرتے جو آپ نے مانگ تانگ کے ان کو پڑھایا۔ سوکھا کام ہے،
5-10 پڑھا کے انہیں کوئی کام سکھا دیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، فر ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ دین کے احکام آتے ہوں، عزت کی حفاظت کرنا آتی ہو، تھوڑا بہت حق حلال کا کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اولاد کے لیے اتنا کر جائے میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دین کی سمجھا دے، دین کی باتیں سمجھا دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے نور برے احکامات پہ عمل کر کے اللہ تعالی ہماری دنیا کو منور کرے، ہماری آخرت کو منور فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی بیمار